عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، کل ہم نے غزل پڑھی ہے۔ غزل کے بارے میں آپ لوگوں کو جانکاری فراہم کی کہ غزل کی کیا تعریف ہے، غزل کسے کہتے ہیں، غزل کس زبان کا لفظ ہے، قافیہ کسے کہتے ہیں، ردیف کسے کہتے ہیں، مطلع کسے کہتے ہیں، مقطع کسے کہتے ہیں، کل ہم نے پڑھا ہے۔ آج ہمیں میر تقی میر کی حالات زندگی پڑھنی ہے، جو آپ کے نصابی کتاب اردو کے صفحہ نمبر 124 پر ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں لکھا ہوا ہے 1722 عیسوی سے 1810 عیسوی، یعنی میر 1722 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1810 عیسوی میں انتقال کیا اس نے، یعنی 1810 عیسوی میں اس دنیا سے رخصت ہوئے میر۔ محمد تقی نام میر تخلص 1722 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے، یعنی میر کا اصلی نام محمد تقی ہے اور میر تخلص اور یہ 1722 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے، 1722 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پردادا حجاز سے دکن آئے، وہاں سے آ کر احمد آباد گجرات میں قیام کیا۔ آپ کے پردادا حجاز سے دکن آئے، حجاز یعنی عرب ممالک، جس میں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور طوائف کے کچھ علاقے آتے ہیں، یعنی آپ کے جو پردادا تھے انہوں نے حجاز سے ہجرت کی اور دکن آئے۔ دکن سے کہاں گئے؟ دکن سے آ کر احمد آباد گجرات میں قیام کیا۔ آخر اکبر آباد آگرہ میں مستقل سکونت اختیار کی۔ آخر کار آگرہ پہنچے اور وہیں مستقل طور پر رہنے لگے۔ آپ کے والد کا نام یعنی میر کے والد کا نام محمد علی تھا، جو علی متقی کے لقب سے مشہور تھے۔ متقی ہو گیا پرہیزگار، لقب ہو گیا ایسا نام جو کسی خاص وصف کی وجہ سے مشہور ہو، یہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اگرچہ ولی کے والد کا نام محمد علی تھا، لیکن وہ علی متقی کے لقب سے جانے جاتے تھے، اسی نام سے وہ مشہور تھے۔ آپ ایک صوفی منش بزرگ تھے۔ منش ہو گیا طبیعت، یعنی کہ میر کے جو والد تھے یہ صوفیانہ طبیعت کے مالک شخصیت تھے، یعنی درویش صفت انسان تھے۔ میر نے ابتدائی تعلیم اپنے والد اور سید امان اللہ سے حاصل کی، لیکن ابھی کم سنی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا اور اسی کم عمری میں روزی کی فکر دامن گیر ہوئی۔ میر نے ابتدائی تعلیم اپنے والد کے دوست سید امان اللہ سے حاصل کی، لیکن میر ابھی 9 سال کے ہی تھے کہ سید امان اللہ اس دنیا سے چل بسے اور پھر اس کے بعد ان کے والد نے خود تعلیم تربیت شروع کی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کے والد نے خود میر کی تعلیم تربیت شروع کی، لیکن کچھ ماہ بعد ہی میر کے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہاں سے ہی میر کی زندگی میں رنج و الم کے طویل باب کی ابتدا ہوئی، اور اسی کم عمری میں ہی روزی روٹی کی تلاش معاش شروع ہو گئی۔ چنانچہ تلاش معاش کے سلسلے میں آگرہ سے دلی چلے آئے۔ تلاش معاش کی فکر میں میر دلی پہنچے اور ایک نواب کے یہاں ملازم ہو گئے، مگر جب نواب ایک جنگ میں مارا گیا، جب نواب موصوف ایک جنگ میں مارے گئے تو میر پھر آگرہ لوٹ آئے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ لیکن گزر اوقات کی کوئی صورت نہ بن سکی، زندگی گزارنے کی کوئی صورت بن نہ سکی، چنانچہ پھر دوبارہ دلی روانہ ہوئے۔ کچھ عرصہ اپنے سوتیلے ماموں سراج الدین خان آرزو کے دامن تربیت میں پرورش پائے۔ پھر کیا ہوا؟ دلی پہنچے اور اپنے خالو سراج الدین آرزو کے یہاں قیام پذیر ہوئے۔ اگرچہ خان آرزو کے یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے، لیکن دہلی کا قیام ان کی شاعری کی پختگی اور عروج کا زمانہ ہے۔ اگرچہ میر تقی میر اپنے ماموں سراج الدین کے گھر زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے، کیونکہ سوتیلے بھائی کے اکسانے پر خان آرزو نے بھی پریشان کرنا شروع کیا تھا، لیکن خان آرزو کی صحبت میں رہ کر ان کے یہاں ان کی شاعری کو اچھی خاصی تربیت ہوئی
ان کی شاعری کو بہترین تربیت ہوئی. یہاں یعنی شاعرانہ اصلاح ان کے سوتیلے ماؤں نے کی. شاعرانہ اصلاح ان کے سوتیلے ماؤں نے کی کیونکہ خان آرزو جو تھا وہ بھی ایک شاعر تھے. غم روزگار اور غم عشق کے ناآسودہ جذبات نے ان کی شاعری کو خلوص و اثر کا پیکر اور عقلیم غزل کا تاجدار بنا دیا. ناآسودہ جذبات یعنی کہ بے چین و بے قرار کرنے والے جذبات. بے چین و بے قرار کرنے والے جذبات. پیکر ہو گیا لباس. پیکر کس کو کہتے ہیں؟ لباس کو کہتے ہیں. تاجدار ہو گیا بادشاہ. تاجدار ہو گیا بادشاہ. غم روزگار اور غم عشق کے ناآسودہ جذبات نے ان کی شاعری کو خلوص و اثر کا پیکر اور عقلیم غزل کا تاجدار بنا دیا. اگر آپ نے میر کی شاعری کو پڑھا ہے، ان کی شاعری میں دو طرح کے غم پائے جاتے ہیں. ان کی شاعری میں دو طرح کے غم پائے جاتے ہیں. ایک غم روزگار اور غم عشق. غم روزگار اور غم عشق یعنی غم روزگار اور غم عشق کے بے قرار کرنے والی، بے چین کرنے والی حالات و جذبات جو انہوں نے اپنی شاعری میں پیش کیے ہیں، جو ان کی شاعری میں ملتے ہیں، نے ان کی شاعری میں خلوص و اثر پیدا کیا. خلوص و اثر کا لباس پہنایا. ان کو ملک بھر میں غزل کا بادشاہ بنا دیا. ایک تو غم روزگار اور غم عشق نے ان کی شاعری میں خلوص اثر پیدا کیا، خلوص محبت کا اثر پیدا کیا، اور دوسرا ان کو اردو غزل کا بادشاہ ملک بھر میں بنایا. اردو غزل کا بادشاہ ملک بھر میں بنایا. یہ وہ زمانہ تھا جب سلطنت مغلیہ کا چراغ ٹمٹما رہا تھا. یہ وہ زمانہ تھا، یہ وہ دور تھا جب مغل حکومت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی. آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی. آئے دن کی خانہ جنگی اور طوائف الملوک کی وجہ سے دلی کے حالات ابتر ہو گئے تھے. طوائف الملوک ہو گئے بہت سارے حکمرانوں کی حکومت. بہت سارے حکمرانوں کی حکومت ہونا یعنی ایسے ملک جہاں پر مختلف حکمرانی کی حکومت ہو اور سب میں آپس میں نفاق نفرت ہو، اور سب میں آپس میں نفاق ہو، نفرت ہو، لڑائی جھگڑا ہو. طوائف الملوک کی وجہ سے دلی کے حالات ابتر ہو گئے تھے. دلی کے حالات ابتر ہو گئے تھے یعنی کہ آئے دن کی خانہ جنگی. ہر روز آپسی فسادات اور جھگڑے ہو رہے تھے. آئے دن آپسی فسادات اور جھگڑے ہو رہے تھے. بہت سارے حکمرانوں کی حکومت تھی. بہت سارے حکمرانوں کی حکومت ہونے کی وجہ سے دلی کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے. دلی کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے. ابتر ہو گیا خراب. بہت سے شعراء اور اہل قلم دلی چھوڑ کر لکھنؤ جا رہے تھے، جس کی وجہ سے دلی میں حالات خراب ہونے کی وجہ سے بہت سے شعراء حضرات نے دلی چھوڑ کر لکھنؤ کا رخ کیا. دلی چھوڑ کر لکھنؤ کا رخ کیا. چنانچہ میر بھی نواب آصف الدولہ کی دعوت پر 1782 عیسوی میں لکھنؤ چلے آئے. چنانچہ میر بھی نواب آصف الدولہ کے کہنے پر لکھنؤ چلے آئے. آصف الدولہ نے میر کو 300 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا. کتنے؟ 300 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا. اور اگرچہ دربار سے تعلق زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکا، لیکن جو میر جو تھے یہ اپنی تن مزاجی کی وجہ سے کسی بات پر ناراض ہو کر دربار سے الگ ہوگی. کسی بات سے تن مزاج کی وجہ سے، تیز مزاج کی وجہ سے کسی بات پر ناراض ہو کر دربار سے الگ ہو گئے. پھر بھی یہاں میر کی زندگی نسبتاً آرام سے گزری. لیکن پھر بھی لکھنؤ میں دلی کی نسبت میر کی زندگی آرام سے گزری. آخر کار 1810 عیسوی میں لکھنؤ میں ہی میر نے انتقال کیا. یعنی کہ 27 سال کی عمر پا کر 1810 عیسوی میں لکھنؤ کی آگوش میں ہمیشہ کے لیے سو گیا. کون؟ میر تقی میر. میر کو اردو کا بہترین غزل گو تسلیم کیا جاتا ہے. یعنی میر تقی میر کو اردو کا بہترین غزل گو شاعر تسلیم کیا جاتا ہے. میر کو بہت سارے خطابات سے بھی نوازا گیا. پہلا جو خطاب ہے وہ ہے کنوتیت کا شاعر. یعنی کنوتیت ہو گیا نا امیدی. کیا ہو گیا؟ نا امیدی یا محرومی. دوسرا جو ہے وہ ہے شاعر بے دماغ. بے دماغ ہو گیا جنونیت. کیا ہو گیا؟ یا دیوانگی یا دیوانہ پن. یعنی جنونیت کا شاعر، دیوانگی کا شاعر، دیوانہ پن کا شاعر. اسی طرح جو تیسرا جو اس کا خطاب ہے وہ ہے سرتاجی شعراء اردو. یعنی اردو کے شعراء کے سر کے تاج. جو سب سے مشہور خطاب ہے وہ ہے خدائے سخن. کیا ہے وہ؟ خدائے سخن. سخن ہو گیا کلام. خدائے سخن ہو گیا کلام پر قدرت حاصل رکھنے والا. قدرت جس کو کلام پر حاصل ہو. میر کے بعد آنے والے ہر بڑے شاعر نے ان کی عظمت کا اعتراف کیا. میر کے بعد
جو بڑے شاعر حضرات آئے ان نے ان کی عظمت ان کی بڑائی کا اعتراف کیا، انہیں ان کی بڑائی کا اعتراف کیا، یعنی انہیں ان کی بڑائی تسلیم کی، انہیں ان کی بڑائی تسلیم کی۔ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمان میں کوئی میر بھی تھا۔ یہ جو شعر ہے یہ اردو کے ایک جانے مانے شاعر مرزا غالب کا ہے، مشہور شاعر مرزا غالب کا ہے، جو اس نے میر کے بارے میں لکھا ہے کہ اے غالب، غالب اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے غالب، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب۔ ریختہ اس زمانے میں اردو زبان کو کہا جاتا تھا۔ غالب اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اے غالب، آپ جو ریختہ زبان میں شاعری کر رہے ہو، آپ جو اپنے آپ کو اردو زبان کا شاعر مانتے ہو، آپ جو اردو شاعر کا استاد مانتے ہو اپنے آپ کو، آپ ہی اس زبان کے بڑے شاعر نہیں ہو، بلکہ میر بھی اس کے بڑے یعنی شاعر گزرے ہیں، بڑے استاد گزرے ہیں، میر بھی اس زبان کے بڑے استاد گزرے ہیں، وہ بھی اس کا بڑا شاعر گزرا ہے، وہ بھی اس کا بڑا شاعر گزرا ہے۔ یعنی اردو کے بڑے شاعر غالب نے بھی میر کی عظمت کا اعتراف کیا ہے، میر کی شاعری کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ میر نے ادب کے حوالے سے کیا کارنامہ انجام دیا، یعنی انہیں کیا کچھ لکھا۔ میر کا کلیات 6 دواوین پر مشتمل ہے۔ کلیات ہو گیا کل سے نکلا ہے، کس سے نکلا ہے؟ کل سے نکلا ہے، یعنی کل کا مطلب ہے جو بھی ان نے لکھا، جتنی بھی ان نے کتابیں لکھی ہیں، ان سب کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے، جمع کر کے ایک کتاب بنتی ہے، اس کو کلیات کہتے ہیں، جمع کر کے جو کتاب بنی ہے اس کو کلیات کہتے ہیں۔ یعنی ان کی کلیات میں 6 دواوین ہیں۔ دواوین ہو گیا دیوان کی جمع، تو میر کی کلیات میں 6 دیوان شامل ہیں، یعنی میر نے 6 دیوان لکھے۔ میر نے کل یعنی کہ 7 دیوان لکھے، 6 دیوان اردو غزل میں یعنی اردو زبان میں لکھے گئے ہیں، اور ایک دیوان فارسی زبان میں لکھی گئی ہے، ایک دیوان فارسی زبان میں لکھی گئی ہے۔ غزلوں کے علاوہ کئی مصنوعیاں اور مرثیہ بھی لکھے، یعنی اس نے صرف غزلیں ہی نہیں لکھی بلکہ اس نے مصنوعیاں بھی لکھی ہیں۔ اس نے لگ بھگ 37 مصنوعیاں لکھی ہیں۔ کس نے؟ میر نے، جو خاص کر خواب خیال، شعلہ عشق، جوش عشق، دریائے عشق، معاملات عشق، حکایات عشق، مناجات، دنیا، گھر کا حال وغیرہ 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 وغیرہ۔ یعنی کہ مصنوعی کے علاوہ، غزل کے علاوہ اس نے مصنوعیاں بھی لکھی ہے، مصنوعی کے علاوہ اس نے مرثیہ بھی لکھی ہے۔ اردو شعراء کا سب سے پہلا تذکرہ نکات الشعراء اور خود نوشت ذکر میر بھی ان کی یادگاریں ہیں۔ یعنی کہ سب سے پہلا تذکرہ نگار جو ہے وہ ہے میر تقی میر۔ انہیں سب سے پہلا تذکرہ جو نکات الشعر یعنی کہ نکات الشعراء یعنی شعراء کے مسائل جس میں انہوں نے شعراء کے مسائل بیان کیے، سب سے پہلا تذکرہ ناول میر تقی میر ہے، اور جس نے نکات الشعراء کے نام سے جو تذکرہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے شعراء کے مسائل بیان کیے ہیں، اور خود نوشت ذکر میر، خود نوشت ہو گیا اپنی سوانح عمری، اس نے اپنی آٹو بایوگرافی جو اس نے ذکر میر کے نام سے لکھی ہے، وہ بھی ان کی یادگاریں ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تھا میر تقی میر کی حالات زندگی کے بارے میں مختصر جائزہ۔ انشاءاللہ کل ہم اس کی پہلی غزل پڑھیں گے جو آپ کے نصابی کتاب میں ہے۔ امید کرتے ہیں خوش رہے، اچھے سے رہے، اور جو کچھ آپ کو ملتا ہے اس کو اچھی طرح سے دل و دماغ میں قید کرتے رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سلامت رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔